ان گناہوں سے تجھے خوف جو آتا ہی نہیں، ان گناہوں سے تجھے خوف جو آتا ہی نہیں، یوں لگے تیرا کوئی محتسب اعلیٰ ہی نہیں، یوں لگے تیرا کوئی محتسب اعلیٰ ہی نہیں۔ فیض مرشد سے مجھے ایسی سمجھ آ گئی ہے، فیض مرشد سے مجھے ایسی سمجھ آ گئی ہے، لوگ سمجھاتے ہیں پر اب میں سمجھتا ہی نہیں، لوگ سمجھاتے ہیں پر اب میں سمجھتا ہی نہیں، فیض مرشد سے مجھے ایسی سمجھ آ گئی ہے، لوگ سمجھاتے ہیں پر اب میں سمجھتا ہی نہیں، اس لیے تجھ کو ابھی تک وہ نہیں مل پائے، اس لیے تجھ کو ابھی تک وہ نہیں مل پائے، تو نے اخلاص سے ان کو کبھی چاہا ہی نہیں، تو نے اخلاص سے ان کو کبھی چاہا ہی نہیں، زاہد خشک میری تجھے سے ہے توبہ توبہ، زاہد خشک میری تجھے سے ہے توبہ توبہ، ہائے ظالم کہ تو ایک پل کو بھی ہنستا ہی نہیں، ہائے ظالم کہ تو ایک پل کو بھی ہنستا ہی نہیں، ایسے آنسوں پہ تصدق غم مولا میں جو، ایسے آنسوں پہ تصدق غم مولا میں جو، چشم کو تر تو کرے پر کبھی بہتا ہی نہیں، چشم کو تر تو کرے پر کبھی بہتا ہی نہیں، گو زباں سے تیرا دعویٰ محبت ہے مگر، گو زباں سے تیرا دعویٰ محبت ہے مگر، ان کی جانب سے جو غم آئے تو سہتا ہی نہیں، ان کی جانب سے جو غم آئے تو سہتا ہی نہیں، جاؤں تو جاؤں جاؤں تو جاؤں کہاں چھوڑ کے تیرا رستہ، جاؤں تو جاؤں کہاں چھوڑ کے تیرا رستہ، تیرے بن میرے خدا میرا گزارا ہی نہیں، تیرے بن میرے خدا میرا گزارا ہی نہیں، جاؤں تو جاؤں کہاں چھوڑ کے تیرا رستہ،
تیرے بن میرے خدا میرا گزارا ہی نہیں، آج یا کل کو چلے جاؤ گے امجد تم بھی، آج یا کل کو چلے جاؤ گے امجد تم بھی، تا قیامت تو یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں، تا قیامت تو یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں۔ پہلا شعر ہے جیسے ان گناہوں سے تجھے خوف جو آتا ہی نہیں، یوں لگے تیرا کوئی محتسب اعلیٰ ہی نہیں۔ محتسب اعلیٰ یعنی احتساب کرنے والا، کوئی تجھ سے حساب کتاب کرنے والا نہیں، جبھی تجھے خوف نہیں آتا۔ جسے یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ حضرت والا کی مختصر نور اللہ مرکزوں کا شعر۔ تو ہم سے یہ گناہ جو سارا دن ہمارا گناہوں میں گزر رہا ہے، یہ کیا ہے آخر؟ اس کی وجہ ہے نا کہ محتسب اللہ کی فکر نہیں، حساب کتاب کی کوئی فکر نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ آیت بھی پڑھ رہا ہے، اس کو پھر بھی پتہ نہیں لگتا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ پڑھ بھی رہا ہے لیکن اس کو پھر بھی پتہ نہیں ہے، پھر بھی یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، یہ جو میں چھپ چھپ کے گناہ کر رہا ہوں کوئی تو ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن یہ احساس نہیں ہوتا۔ یہ احساس کیوں نہیں ہوتا؟ گناہ انسان جتنا کرتا جاتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کوئی بندہ جمعے کی ایک نماز چھوڑ دے، جمعے کے دن جمعہ چھوڑ دے، مثال کے طور پر کسی نے ایک جمعہ چھوڑ دیا، اس کے دل پر داغ لگتا ہے، پھر دوسرے تیسرے جمعہ بالکل دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان جتنا گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ دل پہ زنگ لگتا جاتا ہے، پھر وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہی احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ فکر اس کو نہیں ہوتی ہے، یہ غم اس کو ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر مسلمان کے ساتھ تو یہ فکر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان بندہ جو ہے وہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ اس گناہ سے پورا لطف اندوز نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کہ اسے ایک کھٹکا لگا ہوتا ہے، لیکن آج کل تو مسلمانی بھی ایسی ہے کہ وہ کھٹکا بھی ختم کر دیا انہوں نے، دوسروں کو بچوں کو اٹھا کے ذبح کر دیتے ہیں، اس کا کوئی دل بیچ رہا ہے، کوئی گردے بیچ رہا ہے، کوئی کیا بیچ رہا ہے، کوئی کیا بیچ رہا ہے، تو یعنی بالکل وہ خوف ہی ختم ہو گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، لگا دغرا کیا شاید بس پر ہی رہا بس، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک شخص کو پکڑا پنجاب میں، اس نے اپنی ماں کو ذبح کیا تھا۔ یہ کیا ہے آخر؟ 9 مہینے تک اس بیچاری نے اس کو پیٹ میں رکھا، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی اس کے لیے۔ ہاں، اسے اپنی فکر نہیں ہوتی ہے، بچے کی فکر ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کو کھاتی نہیں ہے، کوئی فلاں چیز اس کا دل کر رہا تو وہ نہیں کھاتی، کیونکہ بچے کو تکلیف نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 9 مہینے کے بعد جب پیدا ہوا، 2 سال تک پھر کتنی مشقت برداشت کرتی ہے۔ اب سردی میں کوئی بندہ جو ہے اپنے لیے نہیں اٹھتا ہے، کبھی پیاس لگ رہی ہوتی ہے، یار چھوڑو ابھی کون اٹھے گا اس سردی میں پانی پینے کے لیے، لیکن بچہ جو ہے بچے کے لیے اٹھتی ہے۔ اگر اس نے پیشاب کر دیا اس جگہ پہ تو اٹھ جاتی ہے، وہاں پر اس کو نہیں سلاتی، اپنی جگہ پہ اس کو سلاتی، اس کی جگہ پہ خود سو جاتی۔ تو ایسی ماں کو جتنی تکلیفیں اٹھائیں، سب سے بڑا حق جو ہے ماں کا ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ شوہر کا، لیکن مرد کے اوپر سب سے بڑا حق ماں کا ہے۔ تو اس جیسی ہستی کو جو بندہ ذبح کر رہا ہے تو یعنی اس کو کچھ احساس نہیں ہے نا، اتنا احسان فراموشی۔ کوئی بندہ 10 روپے دے دیتا ہے، اس کا احسان مانتے نا، ماں کیا احسانات کون بدلہ پورا کر سکتے ہیں اس کا؟ تو یہ کیا ہے؟
دل پر زنگ لگ چکے گناہ کر کر کے. دیکھیں میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ گناہ ہو جانا الگ ہے لیکن اس پر جمنا یہ الگ ہے. توبہ فوراً توبہ کرے انسان، استغفار پڑھے، توبہ کرے، کوئی نیکی کرے. جب یہ کرے گا تو وہ گناہ دھلتے جائیں گے، تو پھر دل پر زنگ نہیں لگے گا. زنگ کس لیے لگتا ہے کہ توبہ نہیں کرتا ہے وہ. تو پھر جب پختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہ ماں کو دیکھتا ہے. اب یہاں کی بات ہے نا، یہ امین کالونی کا جو کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ، اپنی بہن کو مارا تھا، ماں کو ہی مارا تھا جائیداد کے لیے. یہاں لنڈی ارباب کا واقعہ پتہ لگا. تو کیا ہے آخر یہ؟ پیسے کے لیے، جائیداد کے لیے، ان چیزوں کے لیے. یہ کیا ہے؟ دل مردہ ہو گیا. تو یہ فکر نہیں ہے. تو یہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ ان گناہوں سے تجھے خوف جو آتا ہی نہیں، یوں لگے، ایسے نہیں کہ ہے نہیں، ایسا لگتا ہے. یوں لگے یعنی ایسا لگے کہ تیرا کوئی محتسب اعلیٰ ہی نہیں، تجھے کسی کو جواب ہی نہیں دینا. یہ جو ذہن ہوتا ہے یہ تو کفار کا ذہن ہے. مسلمان کا تو یہ ذہن نہیں ہے. اس کو تو یہ پتہ ہے کہ بھئی مرنا ہے، موت سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن کہتے ہیں وہاں پھر دیکھی جائے گی. دیکھی جائے گی تو اس سردی میں کام کے لیے کیوں جاتے ہو؟ پھر وہاں کیوں نہیں کہتے کوئی دیکھی جائے گی؟ یہ کم تاریخ آئے گی، کرایہ بھی دینا ہے، بجلی کا بل بھی ہے، گیس کا بل بھی ہے، بچوں کی فیسیں بھی دینا. وہاں کیوں نہیں کہتے ہو کہ دیکھی جائے گی؟ متکر آ کے یاد دس نہ باندھے میں درسوں یاد اب صحیح بس صحیح شو وہ بلے گا. اردو بنے پوئیں گے. فیض مرشد سے مجھے سی سمجھ آ گئی ہے، فیض مرشد سے مجھے سی سمجھ آ گئی ہے. لوگ سمجھاتے ہیں پر اب میں سمجھتا ہی نہیں، لوگ سمجھاتے ہیں پر اب میں سمجھتا ہی نہیں. فیض مرشد سے، مرشد کا فیض ہے کہ مجھے ایسی سمجھ آ گئی ہے، ایسی سمجھ عطا ہو گئی ہے کہ لوگ سمجھاتے ہیں پر اب میں سمجھتا ہی نہیں. اپ ڈیٹ ورژن آ گیا ہے. اب تمہاری یہاں سن کرتاس کے ورژن نہیں کام نہیں کریں گے. تو یہ ہوتے ہیں عشاق کا مقام ہوتا ہے. مرشد کے یہی ہوتا ہے، اللہ والوں کا فیض یہی تو ہوتا ہے. فیض یافتہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ پھر بس وہ خاطر میں نہیں لاتا کسی کو، وہ کام کرے اپنا. مجھے دوست چھوڑ دے سب کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی، مجھے کل جہاں نہ پوچھے. شب و روز میں ہوں مجذوب اور یاد اپنے رب کی، مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے، مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے. نہیں پوچھتے، جاؤ اپنا کام کرو. تو اب ایسی سمجھ آ گئی ہے کہ تمہارے سمجھانے سے ہم نہیں سمجھتے. پچھلے ہفتے کا بیان بڑا زبردست تھا، بہت اہم تھا، لیکن وہ غائب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آج کل سالکین کو دیکھتے نا، ہاں مجھے تو وہ فلاں ہے یہ بول رہے، میرا ماموں تو یہ بول رہا ہے، میرا چاچا تو یہ بول رہا ہے، میری بہن تو یہ بول رہی ہے، ہاں میری مامی تو یہ بول رہی ہے، میرا کزن تو یہ بول رہا ہے، والد اور بھائی اور والدہ اور بیوی اور بچے تو یہ بول رہے. یہ بھی تو سوچو کہ اللہ کیا بول رہے. ہاں شیر کی بات میں وزن ہوتا ہے، شیر کی دھاڑ میں وزن ہوتا ہے، یا بلی کی میوں میوں میں وزن ہوتا ہے. کروڑوں بلیاں ہو جائیں، وہ میوں میوں کرتی جائے نا، آپ کا پتہ تب لگے گا کہ آپ میوں میوں کا اثر لے رہے ہیں تو آپ بھی بلی ہیں. آپ شیر کا اثر لے رہے ہیں، شیر کی دھاڑ کی فکر ہے تو آپ شیر کے ساتھ ہی. تو وہ سمجھاتے تو سمجھانے دے، وہ ابھی خود نہ سمجھے، آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں. انہوں نے خود سمجھا نہیں. انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں. ان کو کیا پتا. سمجھ تو اسے آئے گی جو کسی شیخ کے پاس بیٹھا ہوگا، اٹھا ہوگا، اس کی ڈانٹیں برداشت کی ہوگی، اس کی جوتیاں اٹھائی ہوگی، اس کے پیر دبائے ہوں گے. ہاں یہ ایسے تھوڑی ہے. ناز اٹھائے ہوں گے.
راز و نیاز سے باخبر تو وہی ہوتا ہے جو شیخ کے ناز اٹھاتا ہے، جو ناز نہیں اٹھاتا تو راز و نیاز کا اس سے ہوا بھی اس کو نہیں لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فیض مرشد سے مجھے ایسی سمجھ آ گئی ہے، لوگ سمجھاتے ہیں پر اب میں سمجھتا ہی نہیں، الحمدللہ اب میں سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ تمہاری نظر میں نہیں سمجھتا، میری نظر میں تم بے وقوف ہو۔ ٹھیک ہے، جو عاشق ہوتا ہے نا وہ تو اگر لوگوں کی طرف دیکھے تو کو دعویٰ تو کرے عشق کا، مجنوں کو باتیں نہیں سنائی گئی تھی کیا؟ سارے مخالف تھے نا، لیکن وہ عاشق تھا، اسے پرواہ ہی نہیں تھی، وہ نہیں سمجھ رہا تھا۔ ہاں، اگر کوئی کہے نا کہ یہ تو پاگل ہو گیا تو شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ جب تمہیں پاگل ہونے کا خطاب دیا جائے، دیوانہ ہونے کا خطاب دیا جاؤ، شکر کرو الحمدللہ کہ اب تم اللہ کے بننے والے، دل میں شکر کرو۔ پریشان ہوتے ہیں یہاں پہ، وہ نا مجھے وہ کالے آتی ہے، میسج آتے ہیں، وہ مجھے یہ یوں بول رہا ہے، وہ مجھے یوں بول، ہم نے تو کبھی شیخ کو یہ نہیں بولا وہ مجھے یوں بول رہا ہے، کہنے دے۔ اندر اتنی قوت ہوتی، استعداد ہوتی ہے کہ سارا زمانہ ایک طرف اور خالق کے زمانہ ایک طرف۔ مایوس نہیں ہو، وہ مایوس ہو رہا ہے تو ابھی عاشق نہیں ہے، وہ عشق کا دعویٰ نہیں کرے، سالک ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے۔ سالک تو چلنے والے کو کہتے ہیں۔ آپ تو ماموں کی بات کی وجہ سے رک گئے، چاچے کی بات کی وجہ سے رک گئے، والد اور خاندان اور دوست احباب کی باتوں کی وجہ سے رک گئے، تو آج تو واقف ہو گئے۔ واقف پلٹ جاتا ہے، سالک کبھی پلٹتا نہیں ہے۔ سالک تو کہتے ہی چلنے والے کو ہے، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو رہے؟ کچھ دن صبر کریں۔ یہ دوسرا شعر ہے، پھر آگے انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں۔ اس لیے تجھ کو ابھی تک وہ نہیں مل پائے، اس لیے تجھ کو ابھی تک وہ نہیں مل پائے، تو نے اخلاص سے ان کو کبھی چاہا ہی نہیں، تو نے اخلاص سے ان کو کبھی چاہا ہی نہیں۔ یہ جو ہم در در بھٹک کرے نا، وجہ یہی ہے۔ مرے منی والی کی گیا اس پدا کبھی داغے کی لک شانتی اونچا تھا کو شور نہ کیا گا سر اس نہ خیر اس کو صحیح شورا اشار ٹائم کی یہ کیا اخلاص کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہم نے چاہا ہی نہیں ہے، جبھی تو نہیں مل رہے۔ 15 سال 20 سال ہو جاتے، یہاں سے ادھر ادھر سے ادھر، یہ کیا ہے؟ ویسے ہم نے چاہا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جب اللہ تعالیٰ کی چاہت مکمل ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ خود ہی پھر مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری چاہت میں کمی ہے، ہم گرم بستر چھوڑ کے شیخ کی مجلس میں نہیں آ سکتے، یہ تو چاہت نہیں ہے۔ شیخ کے تعلق پر دوسرے دنیاوی تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں، یہ چاہت نہیں ہے، یہ اخلاص نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ شیخ کے پاس نہ آنا، شیخ کی قدر نہ ہونا، اللہ کے راستے کی اللہ کی قدر نہیں ہے نا، اخلاص نہیں ہے، تو جب ہی ایسے ساری دنیا ایک طرف ہو، شیخ ایک طرف، یہ شیخ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھے۔ یہ کس لیے آ رہے ہیں بندہ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ملے، تو یوں سمجھے اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہے ہیں نا، اللہ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ہر تعلق کو نبھانا آتا ہے، اللہ سے تعلق نبھانا نہیں آتا، اللہ کے لیے تعلق نبھانا نہیں آتا، تو اس لیے بھٹک رہے۔ کئی سال ہو جاتے ہیں، ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں آتی ابھی تک، شیخ کو تکلیف اتنی دیتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہی نہیں ہوں شیخ کو تکلیف کیسے، یہ بندہ ہمیشہ محروم رہے گا۔ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا، ایک ہے اعمال کی کوتاہی اور ایک ہے شیخ کے معاملے میں کوتاہی۔ اعمال کی کوتاہی تو معاف ہوتی جاتی ہے، کسی سے
معافی مانگ لیا گیا. شیخ کی کوتاہی جو ہے نا، یہ معاملہ ہی ایسے ہوتا ہے. شیخ کا اس میں اختیار بھی نہیں ہوتا، اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے شیخ کی کس کس چیز کے اوپر نظر ہوتی ہے. تو بات ہی بھول گیا، کیا بات کر رہا ہوں، خبر آنا ہے رش. چلے بھائی، تو نے اخلاص سے ان کو کبھی چاہا ہی نہیں. یہ اخلاص کا پتہ شیخ کے پاس پڑتا ہے. زاہد خشک میری تجھے سے توبہ توبہ، زاہد خشک میری تجھے سے توبہ توبہ، ہائے ظالم کہ تو ایک پل کو بھی ہنستا ہی نہیں، ہائے ظالم کہ تو ایک پل کو بھی ہنستا ہی نہیں. یہ اس کو نہیں بول رہے ہیں کہ زائد خوش، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے توبہ توبہ کریں. اس سے توبہ کیسے کریں گے؟ کیلے ہی بند ہو جائیں گے. تو خیر کیلے ویسے ہی بند ہیں. ہاں یہ تو زاہد تر ہے نا، جیسے آگے چشمے تر آ رہا ہے نا، تو یہ زاہد تر ہے، زاہد خشک نہیں ہے. یا مراد وہ زاہد وہ عبادت گزار ہے کہ ہائے ظالم کہ تو اقبال کو بھی ہنستا ہی نہیں، تجھ سے توبہ ہے کہ تو ہنستا ہی نہیں. ہر ٹائم دیکھیں بعض دیندار جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑے نمازی جو ہوتے ہیں نا، 5 وقتہ پہلی صف کے نمازی، ہاتھ میں تسبیح، سر پہ ٹوپی، امامہ پانچے اوپر، تبلیغ میں چلے، مدرسوں میں پڑھنا پڑھا رہا، ان کے ماتھے پر ہر ٹائم 12 بج رہے ہوتے. یہ کیوں؟ یہ خشکی جو ہے، جب خشک لوگوں میں بیٹھیں گے صرف تو خشکی آئے گی نا. تر لوگوں میں بیٹھیں جو خود بھی تر ہوتے ہیں، آپ کو بھی تر و تازہ کر دیں گے. تو اہل اللہ مشائخ کے پاس بیٹھیں، وہ آپ کو دین کی سمجھ دیں گے. ان کی صحبت سے دین کی سمجھ آئے گی، ہمت آئے گی، پھر ہنستے رہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں، فرما برداری آئے گی نا. فرما بردار تو ہنستا ہے، تو بیٹا جب ہنستا ہے، بیٹی جب ہنستی ہے تو خوش ہوتی ہے نا. ماں خوش ہوتی ہے، باپ خوش ہوتا ہے. آپ نے بیٹی کی شادی کی، وہ کسی دن چلے گئے وہاں پہ، اور وہ منہ سجا کے بیٹھی ہو، اس کے ماتھے پہ 12 بج رہے ہیں، تو آپ کو دکھ ہوگا نا کہ پتہ نہیں اس کو کیا پریشانی ہے. وہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں، کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں رہے. عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے نا. تو آپ پریشان ہوتے ہیں بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تاثر سے پاک ہے. دیکھیے کہ نا اللہ تعالیٰ کو خوش کرو سے چل لے بچے. تو اللہ تعالیٰ تو تاثر سے پاک ہے، لیکن خوشی تو ہوتی ہے نا کہ نا اللہ کو ناراض مت کرو. تو یہ کیا مطلب ہے؟ تو جب آپ کے ماتھے کے اوپر ہر ٹائم 12 بج رہے ہوں گے، آپ نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نا، تو اس کا بدلہ تو یہ. اس کے بعد ایک بندہ ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے، دماغ ہے اللہ ٹولہ خبر میں کون ہے. ہاں، تو آپ نے تلاوت کی، آپ نے ذکر اذکار کیے، آپ نے نماز پڑھی، اب باہر نکل کے گھر پہ آئے، تو اب آپ ہنسے نا، کیونکہ آپ نے اطاعت کی نا، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو گئے. جب آپ سے اللہ تعالیٰ، اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو آپ کے اوپر بھی اس کا اثر آنا چاہیے، تب آپ اللہ والے. دیکھتے ہیں نا، بات سمجھ، بہت مین بات کر رہا ہوں. آپ کا ایک دوست ہے، وہ آپ سے ناراض ہے، اب اس کے سامنے ہنسیں گے؟ اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اب اس کے سامنے ہنسیں گے؟ نہیں ہنسیں گے نا. اس کے چہرے کے تاثرات جو ہیں
اس کے دل کا جو وہ ہوتا ہے عکس ہوتا ہے، وہ آپ کے اوپر بھی وہ حالات آئیں گے، کیونکہ تعلق ہے، آپ کی دوستی ہے۔ اگر اس کا بیٹا فوت ہوا ہے، آپ ہنس رہے ہیں، آپ کی دوستی میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ سے ناراض ہے تو آپ کے اوپر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے، آپ نماز پڑھ کے آئے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، تہجد پڑھی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، کوئی نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوئے۔ جب اللہ خوش ہوئے تو آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے، آپ کو بھی ہنسنا چاہیے۔ اگر آپ منہ سجا کے بیٹھیں تو آپ کے تعلق میں کمی اللہ سے۔ صحیح ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رابطہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، صرف ایسے ہی نام ہے بس۔ جب آپ نے اللہ کو خوش کیا تو اب نماز پڑھ کے گھر میں داخل ہوئے تو سنت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سنت قرار دی کہ گھر میں داخل ہو تو ہنستے چہرے کے ساتھ داخل ہو اور آپ منہ سجا کے داخل ہو رہے، مطلب سنت سے ہٹ گئے۔ ہوئے گے پہ تو پکور کی جگہ نہ آئے گا نا، چاچے وعدہ نہیں کرے گا ڈیری چگے ہوئی پکور کے۔ ہاں کنا چا وعدہ نہیں کرے اگر پکور والا باندې هغه باندې خويندو باندې مور باندې چې کله واده وکړي کنه بیا اردو کې بیګي بلی تی بیا جوړه او کته به بیګي بلی نه پیژنو تا نه مخکې یو کس ناسته هغه ما وا کوي تا سره هم ناسته تو زائد خشک میری تجھ سے ہے توبہ توبہ، ایسے بننے سے تو توبہ ہے بھائی، ایسے بندوں کے پاس جائے بھی نہیں۔ کہتے ہیں نا جب کسی شیخ سے تعلق ہوتا ہے تو ہمارے حضرت والا نے بھی فرمایا کہ پھول لو تو کھلتا ہوا، گلاب کا پھول آپ لیتے ہیں یا وہ جو کھلا ہوا ہو خوشبو بھی اس کی ہو، اور شیخ پکڑو تو ہنستا ہوا شیخ ہو، اس کے ساتھ آ آپ گھر میں بیوی سے مار کھا کے ادھر آئے اور شیخ بھی منہ سجا کے بیٹھا ہو تو پھر آپ کے غم کہاں جائیں گے؟ ہاں میں ایک دفعہ کوئی بات تھی حضرت کو فون کیا، کافی لمبی بات ہوئی حضرت سن رہے تھے آدھے گھنٹے تک، پھر کہا کہ ابھی تک دل ہلکا نہیں ہوا رازدار ہوتا ہے نا شیخ، تو انسان کو پریشانی آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں فوراً شیخ کو بتاؤ، یہ تو جب تعلق ہوتا ہے تو چلو میرا غم ہلکا ہوگا۔ اب آپ اس کو بتا رہے ہیں وہ خود ہی رو رہا ہے بیچارہ۔ آپ آئے کہ حضرت کے پاس جاتے ہیں، یار اپنے دل کی حالت بتاؤ، دل کی حالت بتاؤ، میرا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ادھر ہے شیخ بھی رو رہا ہے۔ رونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، وہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، اب ہر ٹائم میں وہ منہ سجا کے بیٹھا ہونا، تسبیح لے کے بیٹھے ہوتا ہے۔ ابھی حضرت والے کے خلیفے ہیں، اس دن کل پرسوں مجھے فون کیا، کوئی بات تھی کہیں جانا تھا، مجھے کہا کہ فلاں وضو کے بعد ٹھیک ہے چلیں گے، میں آپ کا تعارف ان سے کروا دوں گا، پھر ان کی مرضی ہے وہ آپ سے بات کرتے ہیں یا نہیں، ہر بندے کا مزاج ہوتا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہر بندے کا مزاج ہے، میں نے کہا ہمارے ایک دوست ہے وہ مجھے لے کے گئے تھے پنجاب میں گیا تھا، اس نے کہا فلاں بزرگ ہے یہاں پہ چلتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے۔ تو ابھی ان کو بھی حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کو میں نے پرسوں کی بات ہے ان کو یہ بتائی، میں نے کہا ادھر گئے، صرف انہوں نے کہا کہ یہ حضرت سے تعلق ہے، یہ وہ دعا سلام کی، تو مغرب پہ ہم پہنچے تھے، عشاء کے بعد کھانا بھی کھایا ہو، مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ نوافل بھی چھوڑ دیتے تھے مہمان کے لیے، مہمان کا حق ہے نا۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بیت ہونے کے لیے، یعنی ابھی بیت نہیں ہوا تھا، کسی بزرگ سے ملاقات کے لیے گیا تھا یا بیت ہوا تھا ملاقات کے لیے گیا تھا، دیکھا تو وہ ملے ہم سے اور نوافل پڑھنے لگ گئے۔ ہم نے کہا کہ نہیں بس یہاں نظر ہر بندے کی نہیں پہنچتی۔ مجھے خود بزرگ نے ٹائم دیا تھا، میں گیا، ان کا معمول ہے اوابین پڑھنے کا مغرب کے بعد، سنت پڑھ کے مسجد سے باہر نکل آئے، میں بھی فوراً آ گیا، میرے ذہن میں تو وہ بات تھی نا کہ ہو سکتا ہے نماز پڑھیں، میں بھی باہر آ گیا۔ پھر جب گھر گئے تو انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ کو ٹائم دیا تھا، ٹائم تھوڑا تھا، میں نماز سنت نوافل پڑھتا تو آپ کا میں ٹائم نہیں دے سک رہا تھا، اس وجہ سے نوافل چھوڑ دی۔ یہاں کس کی نظر پہنچتی ہے؟ دیکھیں اعمال مقصود نہیں ہوتے، مقصود تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا۔ اگر اعمال مقصود ہوتے تو شریعت کیوں کہتی کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پہ صدقے کا ثواب ہے؟ یہ تو اپنے نفس کے لیے نا، کیوں کہتی؟ کوئی وجہ ہے نا۔ اور وہاں پہ کہہ رہی کہ اندھے کو دیکھو تو نماز توڑ دو،
مقصود اعمال ہوتے تو پھر کیوں نماز توڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ کی رضا مطلوب ہے ہر جگہ. کس ٹائم پہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ بس بات لمبی ہو جائے گی. وہ ایک واقعہ یاد آیا پر خیر. تو ایسے خشک بندے بھی ہوتے ہیں جو ہر عمل کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے چہرے کے اوپر حشاشت بشاشت نہیں ہوئی. میں ایک دفعہ حضرت کے ساتھ تھا. حضرت والا کے ایک اور خلیفہ بھی تھے وہاں پہ. شاید پہلی ملاقات تھی ان سے. تو حضرت سے کوئی بات تھی. میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت ماشاء اللہ خوش مزاج ہے. تو حضرت فرمایا حضرت والا کے سارے خلفائی خوش مزاج ہیں. خشکی نہیں ہے وہاں پہ. ہاں ہاں خوشی ہے خوشی ماشاء اللہ. ایسے آنسو پہ تصدق غم مولا میں جو، ایسے آنسو پہ تصدق غم مولا میں جو، چشم کو تر تو کرے پر کبھی بہتا ہی نہیں. چشم کو تر تو کرے پر کبھی بہتا ہی نہیں. ایسے آنسو پہ تصدق، تصدق مانے نثار، قربان ہو جاؤں ایسے آنسو کہ جو غم مولا میں، اللہ تعالیٰ کے غم میں، جو آنکھوں کو تر تو کرے پر بہتا نہیں ہے. رونا ایک تو نظر آتا ہے نا، یار یہ فلاں بندہ رو رہا ہے رو رہا ہے. کچھ ایسے آنسو ہوں گے جو دنیا والوں کو نظر نہیں آئیں گے، وہ آنکھوں کو تر کر دیں گے قیامت کے دن. اس آنسو کا پھر دیکھنا کیا ملتا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کے غم میں، جو اللہ تعالیٰ کے غم میں یا محبت میں جو آنسو صرف بہے نہیں، آنکھوں پہ آ کے آنکھوں کو تر کر دے، یہ قیامت کے دن پھر پتہ لگے گا اس کا. گو زباں سے تیرا دعوی محبت ہے مگر، گو زباں سے تیرا دعوی محبت ہے مگر، ان کی جانب سے جو غم آئے تو سہتا ہی نہیں. ان کی جانب سے جو غم آئے تو سہتا ہی نہیں. گو زبان سے محبت کے دعوے تو بہت ہیں. ہر بندہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ہاں اللہ سے عشق ہے. پتہ کیسے لگے؟ ان کی جانب سے جو غم آئے تو سہتا ہی نہیں. ان کی جانب سے غم کیا ہے؟ پچھلے ہفتے کو میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے باتیں سنائی، اب سہ نہیں رہا، برداشت ہی نہیں کر رہا. ہاں برداشت نہیں کر رہا، پریشان ہو رہا ہے، اس پہ غم ہو رہا ہے. کہ کیا ہو رہا ہے؟ غم سے مراد یہ کہ پریشانی نہیں ہو. غم تو ٹھیک ہے لیکن پریشانی، غم اور پریشانی الگ چیز ہے نا. اب مثال کے طور پر کوئی بندہ کباب کھا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آنسو کس لیے بہہ رہے ہیں؟ یہ مرچ صاحبہ کا غم ہے. مرچی زیادہ لگی ہوئی ہے نا اس کو. اب آپ اس کو کہ ارے یہ تو آنسو بہہ رہے ہیں اس کے، ہٹاؤ بھائی اس سے، تو وہ کیا کرے گا کہ بھائی میں یہاں سے رکشا کر کے جہاں پہ بھی مشہور، مجھے تو یہاں پہ وہ 400 اڈے کے ساتھ ایک ہے نلی والا کباب ہے وہ اچھا لگتا ہے. تو وہ یہاں سے گیا وہاں، وہ کہے کہ میں اتنے پیسے لگا کے آیا ہوں اور تو ابھی ہٹا رہا ہے. تو آپ اس کو کہیں کہ ابھی رو کیوں رہا ہے؟ وہ کہہ رہے رو رہا تو غم ہے، مرچی نے ستایا ہوئے ہے، لیکن پریشان نہیں ہوں، خوش ہوں. یہ پریشانی اور غم کا فرق ہے، ٹھیک ہے. تو پریشانی نہیں ہو، ان کی جانب سے جو غم آئے تو سہتا ہی نہیں. پچھلے ہفتے کو میں نے اس پہ کافی
تفصیلاً بات کی تھی، چلو وہ تو ضائع ہو گیا. تو لوگوں نے باتیں سنائی، دیکھیں لوگوں کو غم تو ہوتا ہے نا، لیکن وہیں پر جو اللہ تعالیٰ کا تعلق کا طالب ہوتا ہے، غم کے ساتھ، غم تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کو سردی لگے. اب بزرگ کو بھی سردی لگتی ہے نا، بزرگ کو بھی گرمی لگتی ہے. جب بزرگ کو کوئی بندہ کسی کو چماٹ مارے تو اس سے احساس تو ہوگا نا، لیکن پریشان نہیں ہوگا. اس پہ ایک واقعہ پر وہ بات لمبی ہو جائے گی. پریشان نہیں ہوگا وہ. بیا میں ذہن نہ ہوا تو ہمارا. تو کسی نے باتیں سنائی، تب اس کو غم ہوگا. پریشان کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے بھائی. سالک کا تو مذاق یہ ہونا چاہیے، مذاق یعنی اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ادھر آ ستمگر تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ایسا جگر ہونا چاہیے، ایسا دل ہونا چاہیے، سارے تیروں کو اپنے دل کے اوپر سے لے، لوگوں کی باتوں کے اپنے دل پہ سے رہے. پریشانی نہیں ہے اس راستے میں، پریشان نہیں ہے، پھر عاشق نہیں ہے آپ. اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں، اگر آپ دل برداشتہ ہو رہے ہیں. یہاں تو ایسا ٹائم بھی آتا ہے کسی کے اوپر، ہر بندے کے اپنے حالات ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بالکل ساری دنیا اندھیر ہے، اکیلا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی عجیب کریم ہے. ایک بات ذہن میں ابھی آئی کہ دیکھیں، جنس کے ساتھ اس کو لگا دیا. اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے نا، اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آ رہے نا. اب غم کس کو سنائے؟ ابھی اللہ سے ویسا تعلق ہوا نہیں، تو اب اس کا دل کرتا ہے. آدم علیہ السلام کے لیے ہوا کو پیدا کیے نا، کیوں؟ کہ ان کی انسان تھے نا، تسکین ان سے حاصل ہوتی ہے، انسان سے. دل کا غم انسان کو سناتے. تو جب ساری دنیا اندھیر ہو گئی تو شیخ اس کے لیے اس کی جنس سے پیدا کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ کہ اپنا غم اس کو سنائے، کیونکہ مجھ سے تو ابھی تعلق مضبوط ہے نہیں، تو یہ دل برداشتہ ہو جائے گا. چلو اس کی جنس میں سے کوئی بندہ پیدا کر دیتا ہوں کہ اس کو غم سنائے. جب راستہ پورا ہو جائے گا، جب سلوک پورا ہو جائے گا، جب نسبت مل جائے گی، پھر ڈائریکٹ مجھے سنائے گا. اور پھر تو ویسے ہی غم بھی نہیں ہوگا، پھر ویسے ہی اگر دل برداشتہ ہو رہے، پریشانی ہو رہی ہے، شیخ کو سنا رہے، ختم ہو گیا. زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں. اپنے لہو کو کے گھونٹ پی، پہلا مصرع ہے، پچھلے ہفتے کو میں نے کہا. اپنے لہو کے گھونٹ پی، گھونٹ سمجھتے ہیں نا، گھٹ سب. اپنے لہو سمجھتے ہیں، خون کو کہتے ہیں. اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں. سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. یعنی شکست یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاتھ سے عطائے جا. بڑے عجیب اشعار. جب پریشانی ہو یہ پڑھا کریں، دل برداشتہ نہیں ہوں گے پھر. ٹھیک ہے نا؟ تو سہتا ہی نہیں، ان کی جانب سے جو غم آئے تو سہتا ہی نہیں. جاؤں تو جاؤں کہاں چھوڑ کے تیرا رستہ، جاؤں تو جاؤں کہاں چھوڑ کے تیرا رستہ. تیرے بن میرے خدا میرا گزارا ہی نہیں. تیرے بن میرے خدا میرا گزارا ہی نہیں. جاؤں تو جاؤں کہاں چھوڑ کے تیرا راستہ، تیرے بن میرے خدا میرا گزارا ہی نہیں. بعض دفعہ سلوک میں ایسے بھی ہوتا ہے، انسان اس راستے کو بھی چھوڑ دیتا ہے. ہر بندے کے اوپر الگ حالات ہے، لیکن اگر خلوص ہو، چھوڑنے سے مراد یہ کہ وہ گناہوں میں اتنا لت پت ہو جاتا ہے کہ وہ سارے اعمال چھوڑ دیتا ہے.
ذکر اذکار ملتوی، سب کچھ ملتوی، بد نظریاں بھی شروع، ہر چیز شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ عاشق ہوگا نا تو اگر یہ عاشق ہوگا تو ایک کھٹکا، ایک ذہن کسی جگہ، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جب انسان جاتا ہے تو وہاں ایک چوٹ لگ جاتی ہے دل پہ۔ جب وہ چوٹ مضبوط ہو جائے، کامل ہو جائے چوٹ، جب زخم ہر ٹائم ہرا رہنے لگے تو پھر یہ کہیں پر بھی جائے یہ زخم اس کا ہرا ہوگا، پھر کہیں پر بھی گناہوں میں ملوث بھی ہو جائے گا نا، ایک رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گو کمزور ہو لیکن وہ جڑا رہتا ہے۔ شرط یہ اخلاص ہے، اور شرط کچھ عرصہ چلنا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی رستہ، ہر بندے کے اپنا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ حالات اس کے اوپر آتے ہیں جو شیخ کے ساتھ تعلق کمزور کر دیتا ہے۔ یہاں پہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہوتا ہے۔ یہ جو شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ اس کو پتا تھا یہ میرا دشمن ہے، یہ انسان، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہ راہبر ہے، یہ تو وہاں تو اس نے چھوڑ دیا نا۔ اب وہ انبیاء کے ساتھ بھی دشمنی، اس کے بعد اولیاء کے ساتھ بھی دشمنی۔ یہ انسان جو ہے آپ دیکھتے ہیں نا، کتنے کروڑوں مسلمان ہیں، اربوں مسلمان ہوں گے، سلوک میں کوئی کوئی ہوتا ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ شیطان نے اتنا لگا لیا ہوتا ہے۔ چلو اس پہ ایک بات اور بھی، یہ بات پکڑے رکھیں، ٹائم خوشتا کرنا۔ آج وہ میں نے وہ ایک بھیجا ہے، ایک بات مجھے میرے ذہن میں آئی، اس پہ میں بات ہی کر دوں۔ وہ یہ کہ دین کے معاملے میں جو عام بندہ ہوتا ہے نا، غیر مقصود اعمال میں لگتا ہے، دین کے معاملے میں جو بندہ دیندار ہوتے ہیں، جو عام بندہ غیر مقصود اعمال میں لگتا ہے تو اس سے دو نقصانات ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اس سے مقصود اعمال رہ جاتے ہیں، مقصود اعمال جو مقصود ہے، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے، اور دوسرا وہ اپنے آپ کو باکمال سمجھنے لگتا ہے، یعنی عجب کہتے ہیں خود کو بڑا سمجھنا، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کہ گمراہی کا سبب ہے۔ اس بات کی مثال ایسے ہے کہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، وہ بہت اہتمام کرتے ہیں نہانے کے بعد، وہ نہاتے ہوئے ہیں نا تو وہ تیبان باندھتے ہیں، وہ پشتو میں لنگ بولتے ہیں نا، لنگ تڑیا، واش روم میں بھی ہے، پھر بھی وہ باندھ کے پھر غسل کرتے ہیں، پھر نہاتے ہیں۔ کیوں بھائی حیا آتی ہے۔ حیا جب چاچی کے ساتھ بیٹھے اس ٹائم نہیں آ رہی، ہاں ہاں، وہ حیا پھر ادھر ہی اگے تا گیا ہوا چے چت دل تسرے گا زلانا مروندار۔ بھائی حیا تو بھابھی کے سامنے آنی چاہیے، چاچی کے سامنے آنی چاہیے، چاچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، ہمزاد، سب کے سامنے حیا آنی چاہیے۔ اب یہ کیا ہے؟ غیر مقصود چیز، شریعت نے حکم دیا کیا ہے اس کا؟ ایک بندہ ہے، اب وہ ایسے غسل کر رہا ہے، کیسے کرے گا وہ، کیا کرے گا آخر؟ کتنی مشکل تکلیف میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے نا۔ جو مقصود اعمال ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جو مقصود اعمال ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں اس سے۔ مقصود اعمال کیا؟ جو باہر حیا کے کام تھے وہ کرے، باہر تو بے حیا ہو گیا، واش روم میں اس کو ساری حیا یاد آتی ہے۔ تو ایک یہ ہوتا ہے مقصود اعمال سے رہ جاتا ہے۔ نمبر دوسرا خطرناک جو ہے وہ کیا ہے؟ عجب میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا باحیا سمجھتا ہے۔ اس کی مثال ایک اور ہے، شیر کے کھانے نہیں کھاتے، کیوں بھائی؟ یہ بے نمازی ہیں، لیکن خود دفتر میں کام میں رشوت بھی لیتا ہے، پیسے بھی چھپاتا ہے۔ جو ٹائم فکس ہوتا ہے کسی کے ساتھ، کسی کمپنی میں کہیں پر، اس میں بھی ڈنڈی مارتا ہے۔ تو اب تو وہ اعمال اس سے رہ گئے نا، جو فرائض تھے، جو مقصود تھے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے، وہ اس سے رہ گئے۔ اور ایک بڑا خطرناک وہ کیا ہوا؟ وہ یہ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا کہ دیکھو میں تو نہیں کھاتا ہوں کھانا۔ سمجھ آئی اس کی؟ ہاں،
تو یہ جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہوتا ہے کہ کسی شیخ کے پاس نہیں جائے یہ بندہ. یہ خانقاہوں کے مخالف کیوں ہے؟ یہ خود نہیں ہے، شیطان کی پٹی پڑائی ہوئی ہے. اور جو بعض شیطان تو انسانوں میں بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں شیطانوں والا. وہ بھی بولے یار یہ پیر ایسے ہی ہیں، یہ تو اپنے ذہن پہ چلاتے ہیں. اپنے ذہن پہ کہاں چلاتے؟ وہ یزکیہم میں تو یہ پیری مریدی ہے نا. انبیاء کے مقاصد میں صرف تبلیغ تھوڑی ہے، صرف مدرسے میں پڑھنا پڑھانا تھوڑی، یہ بھی وہ یزکیہم بھی ہے. یہاں سے کیونکہ یہ خطرناک ہے. خطرناک سے مراد یہ سخت لگتا ہے نا. تبلیغ میں گئے 3 دن لگائے، امیر صاحب بن کے آ گئے، 3 دن میں بیان بھی کرنے لگ گئے. اب مقتدا بن گیا، 3 دن میں مقتدا بنتا ہے بندہ؟ ہاں، اگر تھوڑی سی کسی نے بات سنا دی تو پھر اس کا پارا کہاں پہ چڑھتا ہے، کیسے گالیاں دیتا ہے. مقتدا تھا تو پھر چپ ہوتا نا. اصلاح ہوئی ہوتی 3 دن میں تو چپ ہوتا نا. پھر اس کا مطلب اصلاح نہیں ہوئی. وہ آسان ہے نا، وہاں پہ تو امیر صاحب بن گیا، 40 دن لگا کے لایا، او ہو امیر صاحب راضی ادھر تو اچھے اس کے روٹے اخرے. وہ آسان ہے، وہاں پہ جاہ ہو رہی ہے نا. مدرسوں میں گئے، بہت بڑا منصب ہے، لیکن وہاں پر بھی نام کے ساتھ لکھ لیا جاتا ہے نا، وہاں پر بھی نظر آتا ہے یار. ٹھیک ہے، بعض لوگ بڑے حفظ کی طرح، بہت بڑا مرتبہ ہے حافظ کا، ایسے مذاق بات نہیں ہے. میں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کہ بھائی مجھے حافظ کہا جائے گا، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں. یہاں تو شیخ کی باتیں سننی پڑے گی. یہاں نفس تھوڑی ٹکتا ہے. دوسروں کی باتیں سننا آسان ہے کیا؟ دوسروں کی ڈانٹ برداشت کرنا آسان ہے کیا؟ اس لیے بھاگتے ہیں یہاں سے لوگ. تو شیطان یہاں سے بھگاتے، ارے وہاں جائے گا تو اتنا اپ ٹو ڈیٹ ہے، تیری اتنی عزت ہے، لوگ جاتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں تجھے سلام کرتے ہیں، تو وہاں نہیں جاتے. تو شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہوتا ہے کہ شیخ کے پاس نہیں جائے. شیخ کے پاس گیا تو بس یہ میرے ہاتھ سے گیا. ٹھیک ہے نا. تو سب سے بڑا وار جو ہوتا ہے شیخ سے دوری ہوتی ہے. جب شیخ سے دوری ہوئی تو وہ شیطان کے کاموں میں ایسے لگے گا کہ پلٹنے کا نام بھی نہیں لے گا. اس لیے یہ شیخ سے مضبوط تعلق ہو بس. آج یا کل کو چلے جاؤ گے امجد تم بھی، آج یا کل کو چلے جاؤ گے امجد تم بھی، تا قیامت تو یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں، تا قیامت تو یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں. آج یا کل کو چلے جاؤ گے امجد تم بھی، تا قیامت تو یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں. بانگو نہیں ہوئے کنا لاکھوں نہیں ہوئے. ہاں ٹیم رو رو مخ کے شکا نا. تو آج یا کل کو ہم چلے جائیں گے. بھئی یہ کچھ دن کی زندگی ہے، زندگی کا لطف اللہ والوں کے پاس آتا ہے بس، اس کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں. وہاں جائے کیوں آتا ہے وہاں پہ؟ کیونکہ اللہ ہوتا ہے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ ملتے ہیں. پھر انسان کی باتوں میں اتنا اثر آتا ہے اندر. میں نے مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کو 10-11 سال پہلے کی بات ہے، 2007 کی بات ہے، فون کیا تو کوئی بات تھی، تو بات بھی میں بتا دوں. چل میں نے کہا حضرت میں بات کرتا ہوں، جوش بہت آتا ہے. حضرت نے فرمایا ابھی جوش نہیں، جب شیخ طریقت بن جاؤ نا پھر جوش کرنا. خیر ہے کیا مقصد ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، اس کو ہی میں اکثر کر رہا ہوں بھائی دین کی بات نہیں کرنا. بس تم دین کی بات کرو گے تو بگڑ جاؤ گے، رستے سے ہٹ جاؤ گے، پھر وہاں پہ مینیج نہیں کر سکتے. یہ فارمولہ اس کے پاس قوت نہیں ہوتی اندر. ہم نے ایسے مشائخ بھی دیکھے بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، جب شیخ بن جاتا ہے نا ایسی قوت استعداد اس کے اندر آ جاتی ہے، اتنی سمجھ اس کے اندر آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں اس کو سجائی دیتی ہے. یہی ہوتا ہے پھر. تو اللہ والوں کے پاس یہ چیز ملتی ہے، سمجھ ملتی ہے، بصیرت ملتی ہے. بصیرت باطنی بصارت کو کہتے ہیں، باطنی آنکھ ملتی ہے. پھر خود بس اس کو وہ بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ. پھر اس کو یہی ہوتا ہے نا، جب انسان کو نسبت مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر اس کی مرضی، جہاں پہ بیٹھے جہاں پہ جائے بیش.
بس کچھ عرصے تک جب تک شیخ اجازت نہیں دیتا تب تک شیخ کے سامنے مٹا رہے، بس وہ باتیں سناتا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے بس کرنے دے بھائی، انسان بنا رہے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی بندہ کسی مقصد کے بغیر، مطلب کے بغیر کام نہیں کرتا ہے نا، کسی کا مطلب ہوتا ہے یار فلاں کا کام کروں، یہ کونسلر بھی ہے میرا کام پڑھے گا سائن بھی کر دے گا، یا فلاں اس کی کمپنی ہے مجھے نوکری بھی دے دے گا۔ ایک شیخ ہوتا ہے جو بغیر مقصد کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، تو شیخ کا حق ادا بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے دیں گے، میں بعض دفعہ ہدیہ دینے والے کو ڈانٹتا ہوں اس وجہ سے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جاؤ اپنا کام کرو ٹھیک ہے نا، یہ چیک کرنے کے لیے اور یہ اپنی اصلاح کے لیے۔ شیخ کو بھی تو اپنی اصلاح چاہیے نا، ایسے نہیں کہ وہ فلاں کو نہیں ڈانٹتا فلاں کو ڈانٹ رہا ہے، نہیں۔ اب بات بتا دوں میں اس پہ بات، کل اس نے مجھے 10 روپے دیے ہدیے کے طور پہ، اور بلال کبھی مجھے 1000 بھی دے دیتا، میں اس کو آج بھی میں نے ڈانٹا، کیا میں نے کہا، میں نے کہا گدھے کی طرح ہو، میں نے جان بوجھ کے بولا یہ لفظ اس کو میں زیادہ نہیں ڈانٹتا ہوں، کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے 10 روپے دیتا ہے، وہ زیادہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کبھی کچھ لے آتا ہے، کبھی یہ سب سے زیادہ کتنے عرصے سے بیچارہ میرے ساتھ سارا دن، کبھی ادھر کام بھی کر رہا ہے، یہاں بھی آ رہا ہے، ادھر بھی کر رہا ہے، ادھر بھی آ رہا ہے، ہونا چاہیے کہ ان کو بھی نہیں ڈانٹوں۔ تو خیر اس چیز کو سمجھنے کے لیے وہاں آنا پڑے گا بے سمجھ، تو یہ سمجھ جو ہوتی ہے، یہ عقل ہو جائے، عقل سلیم، یہ مشائخ کے پاس آتی ہے پھر دین کی سمجھ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الیک رب فحببنی الیک رب فحببنی الیک رب فحببنی اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته